روزے کے بارے میں بڑے فضائل ہیں۔ میں صرف ایک حدیث کا سہارا لوں گا جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جہاں میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے۔ وہ قرآن تو نہیں ہوتا، وہ قرآن نہیں ہوتا، ہوتا میرے نبی کی زبان مقدس سے نکلتی ہے وہ بات، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی کہی کس نے؟ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، روزے کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ کیوں بھائی؟ نماز کس کے لیے؟ قربانی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی کر اپنے۔ مولا جب نماز بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، طواف تیرے لیے، پکار تیرے لیے، تو پھر خاص کر کے کیوں کہا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کی جزا بھی میں خود عطا کروں۔ محدثین نے اس کے بہت سے مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم اسی حدیث کے الفاظ میں چھپا ہوا ہے، اسی میں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس نماز والے اعمال ہیں، اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بدلہ دے دو، زکوٰۃ اسے بھی بدلہ دے دو، حج عمرے تلاوتیں فرشتوں کے ذریعے بدلہ دلوایا جا رہا ہے، اسے یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ اور جب روزے دار آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ہٹ جاؤ، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کچھ علماء نے اس کا معنی کیا کہ روزہ عبادت ہے، روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں نا، مثلا ہم نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، اتحیات میں بیٹھے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا، یہ جتنی عبادتیں ہم اللہ کی کرتے ہیں نا، یہ مشرکین نے اپنے معبودوں کے لیے بھی کی ہیں۔ سمجھ نہیں ہے؟ اللہ کا سجدہ ہوتا ہے تو لوگ غیر اللہ کا نہیں کرتے، رکوع اللہ کے لیے، لوگ غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ جتنی عبادات ہیں جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے بھی ہوئی۔ اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنا غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، چڑھاوے، منتیں نہیں ہوتی۔ جانوروں میں غیر اللہ کا حصہ، دودھ میں غیر اللہ کا حصہ، غیر اللہ کا حصے والے لفظ میرے زبان سے غلط نکل گئے، اس دن پھر اللہ کو کوئی نہیں دیتا۔ جب داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے نا، اس دن وہ دودھ اللہ کے نام پر کوئی نہیں دیتا، سارا
سجدہ غیر اللہ کے لیے، رکوع غیر اللہ کے لیے، قیام غیر اللہ کے لیے، چومنا قبروں مزاروں کا، وظیفے غیر اللہ کے، پکار غیر اللہ کی، کس کس شرک کو گنوں؟ جو میرے مقتدی ہو شکر کیا کرو، اللہ نے تمہیں شرک کی نحوست سے پاک کیا ہے، ورنہ تو یہاں قدم قدم پہ شرک ہے، غیر اللہ کی پکاریں، سجدہ غیر اللہ کا، نظر و نیاز غیر اللہ کی۔ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے ہوتی نہیں، ہو رہی ہیں۔ ہاں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آج تک غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا گیا، جب بھی رکھا گیا تو رب کے نام پہ رکھا گیا، اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا عاجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں۔ ایک معنی محدثین نے کیا کہ جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جتنے اعمال ہم کرتے ہیں، وہ جتنی چھپ کے بھی ہم کر لیں تو ریاکاری کا خطرہ رہتا ہے، دکھلاوا۔ اور یہ جو دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، یہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ روئی کا ڈھیر پڑا ہو، اس میں آپ انگارہ رکھیں تو ساری روئی خاک ہو جائے گی، سوا ہو جائے گی۔ اعمال بڑے بڑے ہوں، دکھلاوا آ گیا نا تو سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سناتے ہوئے دربار معاویہ میں 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے تھے، 3 مرتبہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے، قرآن کا حافظ اور قاری اور عالم۔ اللہ کہیں گے میں نے تجھے علم سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، تقریریں کیں، راہ راست دکھائی، محنت کی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا عالم ہے، بڑا خطیب ہے، چنانچہ دنیا میں کہا گیا، بدلہ تیرا ہو گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال۔ پھر سخی کو لایا، سخی کو لایا، اسے بھی اللہ کہیں گے ریاکاری کی تھی تو نے، جہنم میں ڈال۔ پھر شہید کو لایا جائے، اسے بھی اللہ کہیں گے تو نے ریاکاری کی تھی، اسے بھی جہنم میں۔ ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا خطرہ، استاد کو پتہ نہیں بھائی شاگرداں دا روزہ ہے کہ کوئی نہیں، تے شاگرداں نو بھی پتہ نہیں بھائی استاد دا روزہ ہے کہ کوئی نہیں، اور خاوند کو پتہ نہیں بھائی بیوی کا روزہ ہے یا نہیں، گہرے یار کو پتہ نہیں کہ اس دوسرے میرے دوست کا روزہ ہے یا نہیں، دفتر کے کلیگ کو پتہ نہیں، یا بندے کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے۔ فرمایا صوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں۔
ہماری جو حدیث کی کتابیں ان پہ تو آج بھی زبریں زیریں نہیں ہیں، زبریں زیریں پیش مد کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ طالب علم اپنے گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں، انہیں پہلے گرامر پڑھائی جاتی ہے جسے ہم صرف و نحو کہتے ہیں، اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں. یہ ماضی ہے، مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، امر ہے، نہی ہے، یہ کیا لفظ ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے. پہلے قرآن پہ بھی زبر و زیریں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں قرآن پہ زبر زیریں نہیں تھی، وہ خود عربی لوگ تھے، انہیں پتا تھا بھئی یہ پڑھنا ہے. یہ قرآن پر زبر زیریں حجاج ابن یوسف نے لگوائی تھی. کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ یہ امت پہ احسان ہے اس کا. یہ زبریں زیریں حجاج ابن یوسف نے لگتی. حدیث کی کتابوں پہ تو آج بھی زبریں زیریں نہیں ہیں. تو کچھ علماء نے عجزی کو مجہول پڑھا، اجزا، عجزی نہیں بلکہ اجزا. الصوم لی وانا اجزا بہ. اگر آپ ترجمہ میں کروں، ان کانوں سے سنیں، ڈوب کے سنیں، خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا. اللہ کہتی ہیں ہر عمل کا بدلہ جنت، جنت کی نہریں، جنت کے ماکولات، مشروبات، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، میں بدلہ دیتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا. اور جب روزہ آئے گا تو میں روزے دار سے کہوں گا آنا اجزا بہ، میں خود تیرا بدلہ ہوں، میں خود تیرا بدلہ ہوں. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ اردو کے ایک شعر کا سہارا لوں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے. جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں. جب محبوب کہے کہ میں تیرا ہوں، جب محبوب کہے کہ میں تیرا ہوں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں. اللہ جو ہمارا محبوب ہے، اللہ جس کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمیں کہے روزے لے کے آئے ہو، اس کا بدلہ میں خود دوں. آنا اجزا بھی.